موجود نہیں ہے، اکثر عملی نمونہ موجود ہے، اور کہیں پر اگر عملی نمونہ موجود نہیں ہے تو آپ علیہ السلام نے اس کو اپنی زبان مقدس سے بیان کر دیا کہ کس طرح زندگی گزارنا ہے، کس طرح اس موقع پر معاملہ کرنا ہے۔ آپ نے ہر طریقے کو واضح کر دیا، اور آپ علیہ السلام ہی کا طریقہ اور آپ ہی کی زندگی قیامت تک کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ نبی علیہ السلام تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام جب دنیا میں آئے اور آپ علیہ السلام نے ایک صالح انقلاب کی داغ بیل ڈالی، اور ایک صالح انقلاب کے ذریعے جب دنیا کو بہراور کیا تو دنیا میں ترقیات کی راہیں کھلی، تمدنی ترقیاں، تعلیمی ترقیاں، معاشرتی ترقیاں دنیا کے اندر پیدا ہوئی، اور اس کی بہترین قرآن اس کی ترجمانی کرتا ہے، کہتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ نبی علیہ السلام کے ذریعے جو انقلاب آیا ہے وہ انقلاب ہماگیر ہے، وہ عالمگیر انقلاب ہے، اور وہ پوری دنیا کو محیط ہے، پوری دنیا کو پھیرنے والا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام جس دین کو لے کر کے آئے ہیں اس دین کو تمام دینوں پر، تمام اقوام و ملل پر اس کو غالب کرے گا اللہ تبارک و تعالی۔ اور یہ خوش فہمی نہیں ہے، محض بیان کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جس انقلاب کی بنیاد ڈالی اور جس انقلاب کی داغ بیل ڈالی تھی، اس نے پوری دنیا کے اندر ایک طوفان برپا کیا، اور ایک ایسا انقلاب آیا جس کے ذریعے ترقیات کی راہیں کھلی، جس کے ذریعے ذرے آسمان کے ستارے ہو گئے۔ آپ اندازہ لگاؤ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی ذوالحلیفہ کے اندر جس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا تھا، وادی ذوالحلیفہ میں آپ حج کر کے واپس ہوئے، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے وادی ذوالحلیفہ، جب آپ وہاں رکے اور رات کے اندر چاند نکلا ہوا تھا، شاید 14ویں کا چاند تھا، روشنی پھیلی ہوئی تھی، آپ تھوڑی دیر لیٹے رہے اور اس کے بعد آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہا لوگوں آج عمر امیر المومنین ہے، آج عمر فاروق ہے، آج یہ عمر ابن خطاب ہے، دنیا جانتی ہے۔ ایک وہ دن تھا کہ اسی چراگاہ کے اندر، اسی وادی ذوالحلیفہ کے اندر میرا باپ مجھے لاٹھیوں سے مارتا تھا، گالیاں دیتا تھا، کہتا تھا عمر تمہیں اونٹ چلانا بھی نہیں آتے، تم کیا کرو گے؟ میرے دوستو یہ نبی علیہ السلام کے انقلاب کی دلیل اور مثال ہے کہ وہ عمر جو اونٹ چلا نہیں سکتا تھا اس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اس نے پوری دنیا پر خلافت کی ہے، وہ امیر المومنین بنا۔ کون؟ وہ عمر جس کا باپ کہتا تھا کہ عمر تمہیں اونٹ چلانا نہیں آتا۔ خود یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، خود ان کی زبان سے جملے نکلے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جس انقلاب کو دنیا میں شروع کیا اس کے ذریعے ذرے آسمان کے ستارے بن گئے، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جو اپنی جہالت پر فخر کرنے والے تھے، جب نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنا لیا، جب آقا علیہ السلام کے طریقے کو اپنا لیا تو وہ جب زمین پہ چلتے تھے تو آسمان پہ ان کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوا کرتی تھی۔ آپ جانتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایران میں کسرا کے دربار میں جاتے ہیں اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایرانی قالینوں کو اپنے گھوڑے سے رونتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ان کو جانتا تھا؟ کون انہیں مانتا تھا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہیں ایرانی ایسا سمجھتے تھے کہ ان پر حکومت بھی نہ کی جائے، جیسے ہم لوگ جنگلی جانوروں کو سمجھتے ہیں کہ وہ پالنے کے بھی قابل نہیں ہے، وہ گھر میں رکھنے کے بھی قابل نہیں ہے، اس طرح ایرانی ان کو سمجھا کرتے تھے کہ یہ ایسے ہیں کہ ان پر حکومت بھی نہ کی جائے، ان کو اردنی چھوڑ دیا جائے، ان کو بیکار چھوڑ دیا جائے۔ میرے دوستو نبی علیہ السلام کی زندگی کو جب اپنایا
اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر جب آئے اور اللہ کی طرف سے انہیں جو طریقہ سکھایا گیا تھا، زندگی گزارنے کا جو طور و طریق دیا گیا تھا، جب اس کو اپنایا تو وہ قیامت تک کے لیے نمونہ بن گئے۔ خود نبوت کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، اصحابی کالنجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ یہ میرے صحابہ جو کبھی جاہل ہوا کرتے تھے، جو کبھی سڑک پر پڑے ہوئے اور جمے ہوئے خون کو کھا لیا کرتے تھے، معلوم ہے یہ کیسے ہے؟ یہ ستاروں کی طرح ہے، اگر تم کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے تو راستہ پا جاؤ گے۔ آپ اندازہ لگاؤ، آپ اندازہ لگاؤ، آج تف ہے میرے دوستو، افسوس ہے کہ ہمارے پاس نبی اکرم جیسا نمونہ موجود ہے، ہمارے پاس قرآن جیسا دستور موجود ہے، لیکن